کے مستحق، مرد درویش، قلندر وقت، خدا شناس، بزرگوں و اکابر کے اعتماد فرمودہ، گوناگوں صفات کے حامل، عاشق رسول، سنت نبوی سے سرشار، فکر آخرت سے معمور، نمونہ اسلاف، عبقری شخصیات اور اونچے درجے کے متقی، مجدد وقت، قطب عالم حضرت اقدس الحاج مولانا محمد زکریہ صاحب، شیخ الحدیث، مظاہر علوم، مہاجر مدنی کے منظور نظر اور چہیتے شاگرد رشید، خلیفہ و مجاد، مولائی و مخدومی، مرجع الخلائق، منظور الملائکہ، قدوۃ العارفین، سلطان المحدثین، علامہ وقت، حافظ حدیث، بحر العلوم، استاد الشیوخ والعلماء، یکتا و یگانہ روزگار، حضرت الحاج مولانا محمد یونس صاحب جونپوری قدس سرہ، شیخ الحدیث، جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کی گرامی ذات والا صفات بھی تھی۔ آپ مظاہر علوم ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے ایک قیمتی و بے مثال، بیش بہا، نادر و نایاب علمی خزانہ تھے۔ تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر خدمت حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لگے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا آپ کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا۔ وقت کی بے انتہا قدر کرتے تھے، ہما وقت مصروف کار رہتے تھے، یکسوئی و گوشہ نشینی آپ کا شیوا خاص تھا جو حضرت شیخ الحدیث اور دیگر اساتذہ کامل سے ورثہ میں ملا تھا۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 25 رجب المرجب سن ہجری 1355 مطابق 2 اکتوبر سن ہجری 1937 سنیچر صبح کے 7 بجے چوکیہ گرینی ضلع جونپور میں ہوئی۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 سال 10 ماہ تھی کہ والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفیت سے محروم ہو گئے۔ مکتب کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی اور 13 سال کی عمر میں مدرسہ ضیاء العلوم مانی کلاں ضلع جونپور میں داخل ہوئے۔ فارسی سے لے کر نور الانوار تک کی کتابیں وہیں پڑھی۔ 15 شوال 1377 میں مظاہر علوم میں داخلہ لیا اور پہلے سال میں جلالین، ہدایہ اولین، میبزی اور سراجی وغیرہ سے تعلیم کا آغاز کیا۔ سن ہجری 1379 میں بیضاوی، میر قطبی، ہدایہ ثالث وغیرہ کی کتابیں پڑھیں اور 1380 ہجری میں علوم ظاہرہ کی تکمیل کی اور دور حدیث کے سال پوری جماعت میں اول مقام حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے، ابو داؤد شریف حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب ناظم مظاہر علوم سے، مسلم شریف حضرت مولانا منظور احمد خان صاحب سے اور ترمذی و نسائی حضرت مولانا امیر احمد کاندلوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ آپ کے رفقا میں حضرت مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری، حضرت مولانا شجاع الدین حیدر آبادی، حضرت مولانا اجتباء الحسن کاندلوی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ بعد ازاں فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی توجہات و عنایات سے سن ہجری 1381 کو مظاہر علوم میں معین مدرس مقرر ہوئے۔ پھر 2 ہی سال میں اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر مدرس وسطی بنائے گئے اور استاد محترم حضرت مولانا امیر احمد کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ مسند حدیث پر جلوہ گر ہوئے، اور جب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ طبیعت سے ناساز ہوئے تو شیخ الحدیث کے عہدے جلیلہ پر فائز ہو گئے۔ اوصاف و خصائل: معتدل قد و قامت، روشن و تابندہ جبین، سرخ و سفید دمکتا چہرہ، گھنی نورانی داڑھی، آنکھیں فکر و تدبر کی آئینہ دار، سینہ علوم و معارف کا مخزن، ذہن و دماغ روایت کی تلاش و جستجو میں مغن، زبان قال اللہ و قال رسول کے زمزموں سے تر، حضرت شیخ نیک پاک سیرت، نیک صفات، بافیض عالم دین تھے۔ تواضع و انکساری، گوشہ نشینی، گمنامی آپ کا طرۂ امتیاز تھا۔ نرم خوئی و نرم روی آپ کی عادت ثانیہ تھی۔ علم و بردباری آپ کا مزاج و
طبیعت کی آپ کی کتاب زندگی میں نمود و نمائش اور خواہش شہرت کا باب ہی نہ تھا۔ آپ کے پیش نظر تو محض رضائے الہی کے لیے تشنگان علوم کی علمی سیرابی اور بندگان خدا کی دینی ہدایت اور رہنمائی تھی، اور درسی مشغولیات کی بنا پر بیعت و ارشاد کی طرف کچھ خاص التفات نہ رہا۔ پھر رمضان المبارک 1386 کے عشرے اخیر میں اس کا شدید تقاضا ہوا، چنانچہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا بیعت میں انقیاد اور عدم تنقید ضروری ہے، استخارہ کر لیجئے۔ تیسرے استخارہ کے بعد خصوصی طور پر بیعت فرما لی اور کچھ دن بعد ذکر کی تلقین کی۔ اس کے چند سال بعد 5 محرم الحرام سن ہجری 1396 میں حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر علوم نے اجازت بیعت مرحمت فرمائی، مگر آپ نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت کا تعلق برقرار رکھا اور آپ ہی سے وابستہ رہے، حتیٰ کہ حضرت نے بھی مخصوص مشفقانہ انداز میں پاس بلوا کر مجلس ذکر میں خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن ہجری 1438 مطابق 2017 میں قمری تقویم کے اعتبار سے 83 سال عمر ہوئی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم دینیہ سے لبریز زندگی گزاری اور وقت مقررہ پر بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ وہ عوامی عالم نہیں تھے، وعظ و تقریر سے بھی مناسبت نہیں تھی، شروع سے کم آمیز رہے۔ ان کی شہرت عوامی حلقوں میں کم اور خواص کے طبقے میں زیادہ تھی۔ لوگوں کا یہ اندازہ تھا کہ ان کے جنازے میں عوام کا رجوع کم ہوگا، لیکن اندازہ غلط ثابت ہوا اور ان کی رحلت کی خبر پاتے ہی انسانوں کا ایک سیلاب امڑ پڑا۔ محتاط اندازے کے مطابق 2 سے 2.5 لاکھ افراد نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی۔ اور ایک مرتبہ پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی فقرے بیننا و بینکم الجنائز، ہماری مقبولیت کا اندازہ ہمارے جنازے سے ہوگا، کی یاد تازہ ہو گئی۔ چل ساتھ کے حسرت دل محروم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اہل علم و فضل اور ارباب دین و دانش نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد خاک کیا۔ کیا عجب کہ بوقت تدفین کسی سوختہ دل نے بزبان حال کہا، وہ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ تجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ اللہ تعالی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی درجات بلند فرمائے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔